الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضة والخیل المصومات والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول وعدد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت جو عورتوں اور بیٹوں اور مال ڈھیر سونے اور چاندی کے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی سے ہے، میں بہت زینت دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جہاں حضرت انسان کو پیدا فرمایا، وہاں اس تمام حصے جو ہیں تمام خلائق پیدا فرمائیں۔ پھر اس دائر دنیا، اس عالم آب و گل میں اللہ کریم نے بے شمار پہلو جو ہیں وہ پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں وہ اشیاء جنہیں وجود عطا فرمایا اور وہ پہلو کہ جو وجود نہیں رکھتے لیکن اللہ کریم کی تخلیق ہیں۔ اب جب آپ خواہش کی بات کرتے ہیں تو خواہش ایک عالم خلق میں سے ہے، ایک تخلیق ہے، لیکن خواہش کا وجود نہیں ہے۔ لیکن خواہشات وجود کے حصول کے لیے ایک محرک کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، زین للناس حب الشہوات، اور ان خواہشات کی محبت میں وہ پہلو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے جنہیں اہمیت جو ہے باقی امور سے زیادہ ہے، جس میں ہے من النساء جو عورتوں، والبنین بیٹوں، والقناطیر اور مال، مقنطرات من الذهب والفضة والخیل المصومات والانعام والحرث۔ یہ ایسی ترتیب ارشاد فرمائی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ان دنیا کی جو خواہشات ہیں ان میں جو محبت کی جاتی ہے، جنہیں چاہا جاتا ہے، جو متاع و مال کی اللہ جل شانہ نے محبت دی ہے، اس میں فرمایا عورتوں اور بیٹوں اور مال ڈھیر سونے اور چاندی کے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے مویشی کھیتی سے ہے۔ اب یہاں پر بالعموم جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے بالعموم کہ دنیا کی محبت ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ محبت عطا فرمائی ہے مخلوق کو کہ ان کے دلوں میں یہ محبت دی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، مال سے۔ اب ان تینوں پہلوؤں پر ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی دفعہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لوگ فساد کرتے ہیں، اور کتنے قریبی عزیزداری جو ہے اس میں تخریب پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو محبتوں کی جگہ ہے وہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بنیادی نقطہ سمجھنے کی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہلو کو اجاگر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی اشیاء اللہ کی مخلوق ہے اور ان کی محبت اللہ نے تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہے انسان کو۔ اب اسے یہ کہنا کہ یہ محبت درست نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں یہ پہلو اس کا اس طرح نہیں ہے، اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ تخلیقی محبت ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو حق اور انسان کو وہ کیفیت حق کی شناسائی کی عطا فرمائی ہے، اسے عقلی اور شعوری طور پر جو اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اسے مقدم رکھنا ہے۔ اب وہ محبتیں جو دنیا کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ محبت دنیا نہ ہو تو دنیا کی زندگی نہ چل سکے، رشتوں کی محبت نہ ہو تو رشتوں کا نبھا نہ ہو سکے، دنیا کے مال کی محبت نہ ہو تو بندہ اپنے ذرائع آمدن کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو ان کے ساتھ جو پرورش اور محبت اور جو جذبات ہیں وہ نہ ہوں تو ان کی پرورش اور ان کا نکھار ہی ممکن نہ ہو سکے۔ کہ وہ کون سی محبت ہے کہ جو ایک ماں کتنی تکلیفوں سے گزر کر جس بچے کو پیدا کرتی ہے، پھر وہ کتنا عرصہ لیتا ہے
اور اسے کیسے کیسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سردیوں کی رات ہو، سہولیات نہ ہوں، اور بچہ جس بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، ماں بچے کو اس جگہ سے اٹھا کر خشک بستر پر لٹا دیتی ہے اور خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ یہ ایک لمحے کی یا ایک موقع کی بات نہیں ہے، پل پل میں اپنی خواہش یا اپنی مرضی کو رد کرنا ہے اور اس بچے کی پرورش کے لیے اسے سہولت دینی ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، یا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو؟ ایک باپ سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے اور خود بھوکا رہ جائے، لیکن وہ یہ کوشش کرے کہ سارا دن جو میں نے مزدوری کی ہے، شام کو جو مزدوری ملی ہے، اس سے جا کر میں اپنے گھر، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اور وہ جو سارا دن ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جب تک وجود میں سکت ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ ذرائع آمدن جو ہے اس پر محنت کرے۔ ہر ایک کا اپنی تقسیم ہے، اس کے حصے میں کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے، اسے اللہ نے کتنا رزق دینا ہے، اسے کتنی صحت عطا فرمانی ہے۔ اس امتحان میں رہتے ہوئے اگر یہ محبت نہ ہو تو وہ پھر کیسے ممکن ہو؟ تو پھر تو ہر کوئی مجذوبیت میں چلا جاتا، اسے کسی شے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اور اگر غور فرمائیں، ہر کوئی لاپرواہ ہو جائے تو گھر، خاندان، یہ قبائل، یہ زندگی، یہ کیسے چلتی؟ تو اللہ کریم نے فطرتاً انسانی مزاج میں یہ محبتیں رکھی ہیں۔ اب ایک محبت ہے جو بالعموم آپ جاندار میں دیکھتی ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، وہ اپنی خوراک جب اسے بھوک لگتی ہے تو اس کے تدارک کا سماع کرتا ہے۔ لیکن اس جانور کو جہاں جان کی پرواہ ہے، اسے یہ نہیں کہ میں کسی کے نام پر جا کر جان قربان کر دوں، اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بالعموم آپ جانور، چرند پرند، کسی شے کا بھی نام لیں تو اسے اگر بھوک لگی ہے تو اس کے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کی ملکیت کھا رہا ہوں یا یہ حصہ میرے اپنی ملکیت کا ہے، کیونکہ اسے شعور میں صرف اتنی چیز تخلیقی طور پر دی گئی ہے کہ اس نے اپنی بھوک مٹانی۔ لیکن انسان کی یہ عظمت ہے کہ اسے یہ فکر، یہ مقام، یہ شعور دیا گیا ہے کہ جہاں اسے طلب بھوک کی آتی ہے، وہاں اس کے اندر یہ شعور ہے کہ یہ جو شے یا سامان میں لے رہا ہوں اپنی خوراک کے لیے، یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں جو اس مخلوق کی کلی شناسائی جو اس کی ضرورت ہے اس کا سبب ہوتی ہیں، کیونکہ ذات انسانی صرف ایک بات تک، یا شعور انسانی ایک بات تک پہنچا سکتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے ہر شے جس کی طرف آپ چلے جائیں، کہ کوئی کسی شے کی بات کرتے ہیں، آپ فرض مال اسی کی بات کر لیں کہ جس میز پر میں نے قرآن کریم رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ میز لکڑی کا ہے، لیکن اس لکڑی کو کسی نے کاٹ کر اور اسے اس انداز سے اسے بنایا ہے کہ یہ اس اپنی شکل میں آیا، لیکن از خود تو یہ نہیں ہے۔ اب اس کے تخلیقار کی طرف جائیں تو اس کا وجود، جس نے اسے اس وجود کو بنانے میں جس کا ہاتھ ہے، وہ خود سے نہیں ہے۔ پھر یہ جب میز خود سے نہیں ہے تو کیا درخت خود سے ہے؟ نہیں، درخت پھر زمین سے پیدا ہوا، پھر زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ وہ سوال ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل اور شعور کی مجبوری ہے کہ وہ اس بات پر پہنچتا ہے کہ کوئی ایک ہے جس نے پیدا فرمایا، جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کوئی ایک ذات ہے جو سب کی ضرورت پوری کرتی ہے اور وہ خود بے نیاز ہے، باقی محتاج ہیں، اس کی ترتیب کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو بے نیاز ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو پالنہار ہے، اور اس کی خود ذات میں کسی پہلو سے کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب اس کیفیت تک تو انسانی عقل اور شعور پہنچ سکتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے عہد فطرت کے زمانے میں ملتی ہے کہ کتنی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو یہ تو مانتے تھے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا، یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ درست نہیں ہے، کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتے ہو،
پھر وہ جہاں رکھنا چاہتے ہو ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ وہاں جا کر بیٹھ سکیں، وہاں جا کر رکھتے ہو، انہیں نصب کرتے ہو، جب تک رکھو رہتے ہیں، جب اٹھا دو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ دنیا کی ضرورت کوئی منسوب کر دی گئی ہے، کسی کے ساتھ رزق منسوب کر دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ اولاد منسوب کر دی گئی ہے، کسی کے ساتھ حیثیت منسوب کر دی گئی ہے، کسی کے ساتھ صحت منسوب کر دی گئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اتنے خدا ہوں، اتنے پالنہار ہوں، تو ایک چاہے کہ میں اسے موت دیتا ہوں، دوسرا چاہے نہیں میں اسے رزق دینا چاہتا ہوں، تو جب وہ موت دینا چاہے گا وہ رزق کیسے دے پائے؟ ایک چاہے کہ اسے پیاس ہے اور اسے پانی ملنا چاہیے، وہ پانیوں کا خدا ہے اور رزق دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اسے اس وقت خوراک دینے کی ضرورت نہیں، میں اسے نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ نظام یا اس سوچ اور اس نظام کے اندر ہی اتنے پہلو ہیں کہ جو اسے خود ہی نفی کر دیتے ہیں۔ اب وہ کون سی ذات ہے جس نے ہر ایک کو پیدا فرمایا، اسے کیا پسند ہے، وہ کن چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، ہم سے پہلے کیا ہے جو ہم ہیں، ہمارے اصول اور ضابطے کیا ہیں، ہمارے توقعات کی وابستگی کہاں ہو، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا۔ کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس کا نتیجہ پیدا نہ ہو۔ تو جو یہ سارا ایک نظام حیات چل رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ نہیں آئے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بعد بھی کچھ ہوگا، تو اس ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا، اور اگر وہاں حساب کتاب ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، پھر ان نتائج کی جگہیں اور حالات کیا ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانی حسات نہیں پہنچتی۔ پھر اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ اپنی مقرب ہستیاں عطا فرمائیں، کلام ذاتی عطا فرمایا، اور یہ تمام ضرورت جو ہے اس کی تکمیل انسان کو اور اس مکلف مخلوقات کو نصیب ہوئی۔ اور یہ انسان ہی ہے جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور اسے یہ جستجو عطا فرمائی، اسے غور و فکر کی کیفیت اور حال عطا فرمایا۔ تو یہ جو شعوری طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے اور یہ شعوری طور پر پرکھتا ہے، تو اسے یہ کیفیت جو حب کی ہے یہ ایسی بھی عطا فرمائی کہ یہ حب دنیا اسے ضروریات کی تکمیل اور اسباب تک رکھ کر مسبب الاسباب کی محبت میں تڑپ جائے۔ اب اس کے اندر، اس کے شعور میں یہ کیفیت، یہ استعداد موجود ہے، اور اگر یہ استعداد موجود نہ ہوتی تو پھر یہ امتحان نہ ہوتا۔ اسی لیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں دین یا دیندار ہونا یا دینی امور پر عمل پیرا ہونا، تو آپ بلا تفریق کسی انسان کی طرف اس بات کا رخ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان وہ عالم ہو سکتا ہے کسی درجے کا بھی، وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے کسی درجے کا بھی، اس کے اصول اور ضابطے ہیں کہ صاحب ایمان ہو، جو اللہ جل شانہ نے احکامات عطا فرمائے ہیں اس پر پوری محنت فرمائے، اس کے دینی پہلو یا دینی امور جو ہیں ان کی تکمیل کرے، جو ضابطے دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں، جہاں جہاں اصول اور ضابطہ دین اسلام نے جو مقرر فرمایا ہے اسے اختیار کرے، شریعت مطہرہ کی پیروی کرے، اللہ کریم قبول فرمائے، وہ کسی بھی منزل کا ولی اللہ ہو سکتا ہے، اسے منازل سلوک کی کوئی سطح اور کوئی حیثیت جو ہے نصیب ہو سکتی ہے، مطلق انسان۔ لیکن یہ کسبی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جو مقامات ہیں وہ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں کہ اللہ کا نبی ہونا اس میں ذاتی جستجو نہیں ہے، اس میں اللہ کریم کی عطا ہے، اور وہ مقرب ہستیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جو مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہے۔ تو میں نے جو بات عرض کی کہ اللہ نے احسان فرمایا جو ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، کہ ہمیں وہ حصہ نصیب ہوا جہاں تکمیل نبوت ہے اور جہاں امام الانبیاء ہیں، اور اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ ہماری ضروریات کی تکمیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت میں نے کی، یہ جو تلاوت کرنا نصیب ہوا، یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ تو جب اس کلام اور اس کلام کے سمجھنے اور اصول اور ضابطوں کی بات آئے گی تو یقینی طور پر وہی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ جنہیں جو کچھ قرآن کریم میں لکھا گیا ہے یہ عربی زبان ہے اور میں عربی پر عبور رکھتا ہوں، تو ان کے معنی جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے بالعموم آپ لے رہے ہیں،
ویسے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں. نہیں، ہم بالعموم نہیں لے رہے، ہم اجماع امت سے وہ لے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. دین اسلام کسی زبان کا یا زبان دان کا محتاج نہیں ہے. دین اسلام وہ ہے جو اللہ نے اصول اور ضابطے پسند فرمائے ہیں، جن کی تربیت اور جن کے حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. تو جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں محترم سامعین کرام، تو یہ محبتیں ہمارے اندر ہیں، تخلیقی طور پر ہیں. اب اس تخلیقی محبت کا یہ کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ پہلو درست نہیں ہے. اسی طرح ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یقیناً رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم مسافر ہیں. لیکن کیا مسافر جس جگہ سفر کر رہا ہو ان مسافتوں سے نفرت کرے گا تو سفر کر پائے گا؟ کیا راستے کو چھوڑ دے گا تو کیا مسافر بمنزل ہو پائے گا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبتیں انسانی ضرورت ہیں، انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. ہاں، ان محبتوں میں وہ تجاوز جو زیادتی کی طرف لے جائے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھتے ہیں یہاں عورتوں کی محبت لکھی ہوئی ہے، تو میاں بیوی کی جو محبت ہے یہ انہیں اب پیدائشی طور پر تو انہیں یہ رشتہ نصیب نہیں ہوا. پیدائشی رشتوں میں تو ماں باپ آ گئے، اولاد آ گئی، بہن بھائی آ گئے، نسبی رشتے پیدائشی محبتوں میں آ گئے. تو یہ اس کا نسبی رشتہ تو نہیں، میاں بیوی کا ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی شادی خاندان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. اب عورتوں کی محبت اللہ کریم نے رکھی ہے. اب اس محبت میں جو عورت کی محبت مرد کی طرف ہے یا مرد کی محبت عورت کی طرف ہے، یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. اگر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ نہ ہو تو پھر تو زندگی منافقت پر پیدا ہونا شروع ہو جائے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاونت ہے وہ ختم ہو جائے. وگرنہ تو صرف اگر شہوت مقصود ہو تو آپ جانوروں کی زندگی دیکھ لیں، جہاں جس کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کا اپنا انداز ہے، اسے پوری کرتا ہے. تو جو اللہ کریم نے ضابطہ دیا ہے محبت کا، یہ محبت، یہ جذبہ اتنی نزاکت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی ہی بار یا کتنی ہی پہلو جو ہیں ہم ماں باپ سے بات نہیں کرتے، ہم اولاد سے بات نہیں کرتے، ہم بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے، جو باتیں جو راز میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہوتے. اور یہ نسبی رشتہ نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس پر بندے نے خود جو اس کا فیصلہ ہے آپس کا. اب کس کا نصیب کہاں لکھا ہے یہ وہ پہلو ہیں جو مالک نے طے فرمائے ہیں. لیکن جو اسباب دنیا جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ وہ فیصلے ہیں جنہیں ہم اختیار کر رہے ہیں. اب اسی محبت میں اللہ نے رغبت اور محبت دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسے فسادات پیدا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں. جہاں محبت تھی وہاں نفرت آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ تخلیقی طور پر جو محبت ہے اس کے اصول اور ضابطے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس محبت کا وہ بدل جانا جو نفرت سے ہے، یہاں پھر زیادتی ہو جائے گی کہ جو اپنے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ اولاد، اسی طرح مال. اب آپ مال کی بات کریں تو رزق کے حلال عین عبادت نہیں ہے. رزق کے حلال سے اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد کو پالنا کیا عبادت نہیں ہے؟ رزق کے حلال سے اپنی وجودی ضروریات کا پورا کرنا کیا عبادات کے پہلوؤں میں داخل نہیں ہے؟ تو اگر مال کی ہی محبت نہ ہو تو پھر وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پوری کیسے کرے گا؟ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ محنت مزدوری یا کاروبار سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کھانا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب حیثیت بڑھتی ہے تو اس حیثیت کا استعمال لوگوں کی معاونت کی بجائے لوگوں سے چھینا جھپٹی پر صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو تخلیقی محبت ہے ان کی حدود جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں وہاں تک تو رہیں. تو یہ انسانی ضرورت بھی ہے اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے بڑے خوبصورت پہلو ہیں. لیکن جب ہم اس میں جذبات ذاتی داخل کر دیتے ہیں اور تجاوز کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر وہ محبت جو غیر شعوری طور پر تھی، تخلیقی تھی، ہم اسے عقلی اور شعوری طور پر ان حدوں پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی خواہشات جو ہیں یا اپنا لالچ ہے اس لالچ کی تکمیل یا اس لالچ کے لیے سرگرداں ہو گئے، تو وہاں زیادتی ہو.
اب اسی پہلو کو یہیں سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسے جہاں اس نے زندگی دی، یہ بالعموم زندگی نہیں، قل الروح من امر ربی، امر ربی سے اللہ کریم نے اسے حیات کی جلا بخشی، یہ بالعموم نہیں۔ اور یہ جو حیات کا نقطہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ پھر تم سجدہ اسے کرنا۔ اب وہ حیات بخشی جس حیات کے بعد اللہ کریم نے فرشتوں جو نوری مخلوق ہے اسے حکم دیا کہ اس حضرت انسان کو سجدہ کرو۔ یہ بالعموم حیات نہیں ہے، یہ بالخصوص ہے، اور اس حیات کا سمجھنا انسانی شعور میں نہیں آتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار پہلوؤں پر سوالات کیے جاتے تھے، اور جو کافر و مشرک سوال کرتے تھے ان کا مقصد جواب جاننا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد مشکل سوال لانا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان موضوعات پر جواب نہ دے سکیں، اور وہ یہود کے علماء کے پاس مدینہ منورہ تک جا کر وہاں سے وہ سوالات لاتے تھے۔ تو یہ سوال بھی لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ یہ جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کریم کے امر سے ہے، اور اس تم میں یہ شعور استعداد نہیں ہے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو یہ جو انسانی حیات کو اللہ نے روح سے جلا بخشی ہے، یہ کوئی بالعموم بات تو نہیں، اسے وہ استعداد دیتی ہے کہ یہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہلو کو آپ دیکھیں گے تو یہی حرش ہے جس کی خواہش عورت کے ضمن میں ہو، اولاد کے ضمن میں ہو، مال، سونا اور چاندی کے ڈھیر۔ اب یہاں جب دنیا کی طرف بندہ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک وادی پوری سونے کی دے دو تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ایک وادی اور ہو۔ تو جب آپ ان محبتوں کو دیکھتی ہیں کہ سونا چاندی، دنیا کے اسباب، مال و دولت آپ بے شک لے لیں، تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، اس کے ڈھیروں پر جاتا ہے کہ تھوڑے نہ ہوں، ایسے ہوں جن کا شمار نہ ہو سکے اور بڑھتے جائیں، اور یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور جانوروں کی بات فرمائے، نشان لگے ہوئے گھوڑے کے، خوبصورت چنے ہوئے جو گھوڑے، مویشی، کھیتی، ان تمام پہلوؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن جہاں ہم عقلی اور شعوری طور پر تجاوز کرتے ہیں وہاں زیادتی ہوتی ہے۔ مال اور دولت کمانا کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔ ایک یہاں بات کی کہ کھیتی باڑی کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان کھیتی باڑی یعنی کوئی بیج بوتا ہے اور اس سے جو کچھ پھوٹتا ہے، اب زمین اللہ کی، بیج اس کا، جو اس بیج کو بو رہا ہے اس کا ہونا، اسے وہ قوت دینا کہ وہ بیج زمین میں ڈال سکے، یہ سب اللہ کا ہے۔ لیکن جب اس سے اناج پیدا ہوتا ہے تو کوئی انسان، کوئی چرند پرند، کوئی چیونٹی، کوئی جانور اس سے جو کھاتا ہے وہ اس کے احسان کے لیے اللہ کریم صدقہ تصور فرماتے ہیں، اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ہر شے اللہ کی۔ اب جب بات کھیتی باڑی کی آ رہی ہے تو زمین کی محبت ہے۔ اب جو خوراک انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، اب کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ شوق نہ ہو، تو پھر آپ غور فرمائیں کہ ضروریات زندگی کہاں سے پوری۔ ان تمام کا آپ جائزہ لیں تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب اس میں جو غیر شعوری طور پر اللہ نے محبت عطا فرمائی ہے، اسے لے کر خواہشات نفسانی کی دوڑ میں لگ جانا بات اور، لیکن اصول اور ضابطے جو اللہ نے مقرر فرمایا، جو دین اسلام ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے، ان کے مطابق رہتے ہوئے عمل کرنا یہ عبادات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں انسانی معاشرے میں ترقی آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ اب جب یہ محبتیں اللہ کریم نے غیر شعوری طور پر دی ہیں، تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہیں، تو پھر جو شعور ہے، جو عقل ہے، وہ کیا ہے؟ ان ضروریات زندگی کو ضروریات زندگی تک رہنا چاہیے، مقصد حیات نہیں ہو جانا چاہیے۔ پھر اسے جو قرآن تفکر کی
اور فکر کی دعوت دیتا ہے، یہ اس کی استعداد ہے کہ چونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شعور ہے، وہ حق پہچان سکتا ہے، وہ گرد و پیش جو اسے پیش آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کہ اس کا گرد و پیش جو اس پر اثر ڈال رہا ہے اور وہ پھر اسے قبول کرتا ہے تو پھر وہ ان میں ڈھل جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہو وہ اسی کے اندر استعداد ہے کہ اسلام قبول کر سکے، غیر مسلم کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے اندر بھی یہ شعور موجود ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، گرد و پیش کے اثرات لے کر اپنا فیصلہ ان کے مطابق کرتا ہے، یا اپنے شعور کا استعمال کرتا ہوا غور و فکر کرے تو اسے حق کا متلاشی ہو تو اللہ کریم اسے حق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جہاں بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی تو کتنے مسلمانوں کے گھر تھے اور کتنی مسلمانوں کی اولاد تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کتنی ہی اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے، لیکن جب آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں تو اکثریت سارے کہاں سے آئے، لیکن جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے وہ بھی اللہ جل شانہ کی ذات سے تو آشنا نہیں تھے۔ یہ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بھی نصیب ہوئی، ہمیں بھی نصیب ہو رہی ہے، رہتی دنیا تک جو حق کا متلاشی ہوگا اسے نصیب ہوگا۔ لیکن جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ان کا مقام تمام باقی ماندہ جو انسان ہیں غیر انبیاء میں انہیں جمع کر لے ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ مقام جب نصیب ہوا جب اللہ کریم نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا تو کتنا بڑا احسان ہے۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم بھی انہی محبتوں سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی حیات کی روانی میں ہیں، ہمیں بھی رشتوں کی محبتیں ہیں، ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی مال کی محبت ہے، دنیا کی ان چیزوں کی محبتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہی جو عورتوں کی محبت ہے جب اسے آپ شریعت مطہرہ کے تحت لاتے ہیں تو خاندانوں میں محبت اور جانثاری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب خواہشات نفسانی کے تحت اور دین حق سے تجاوز کرتے ہیں تو لوگ قتل و غارت کرتا ہے۔ یہی اولاد کی پرورش ایسی کی جائے کہ وہ صدقہ جاریہ ہو، اور اگر وہ نہ کی جائے تو پھر جو ان کے اعمال ہوں گے اس کی جواب دہی اللہ کا حضور ہمیں بھی دینی ہوگی کہ کیا تم نے اپنی اولاد کی یہ پرورش کی ہے۔ تو جو دنیا کے ذرائع ہیں انہیں ہم ناجائز جمع کریں گے تو جو سونے اور چاندی جمع کیے جاتے ہیں آخرت میں پھر پگھلا کر وہ ہمارے پہلوؤں میں اس کی موریں لگیں گی۔ کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا؟ لیکن وہ ضروریات کی تکمیل، اسباب کا درست ہونا، اللہ کا شکر گزار ہونا، وہ پہلو ہو تو دنیا کا مال کمانا بھی عبادات اور عین عبادت جو ہے اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبتوں کو یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی بنائی گئی ہے، اس میں ہم جو بس رہے ہیں ہم اللہ کے حکم سے۔ جب ان محبتوں کو عقلی اور شعوری طور پر آپ پرکھتے ہو تو وہ محبت ہیچ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جو محبت وجود میں شعوری طور پر ہے۔ اللہ کریم انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کی خواہش تو تھی کہ وہ کام کرے یا اس شے کو حاصل کرے، لیکن جب اس نے اللہ کریم کا حکم سمجھا، مانا اور اختیار کیا، اس نے اپنی خواہش رد کر دی، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم مان لیا۔ جان کتنی پیاری ہے۔ بعض دفعہ بعض واقعات یا بعض حالات ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب بندے کی جان پر پڑتی ہے نا تو یہ رشتے، یہ مال و دولت، بندہ کہتا ہے یہ لے لو میری جان بخشی کر دو، اتنی عزیز ہوتی ہے جان۔ لیکن جب اسے عقلی اور شعوری طور پر اطاعت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی راہ پر یہ جان قربان کرنے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو جب وہ اس جان جو اسے کتنی عزیز ہے، ہر شے سے عزیز ہے، اسے عقلی اور شعوری محبت، یعنی عقلی اور شعوری محبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسے یہ نصیب ہوتی ہے، وہ جان نچھاور کر دیتا ہے اللہ کے حکم پر۔ تو جب وہ جان نچھاور کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے رزق حاصل کرتا ہے، پھر اسے انعام نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں
تو امتحان کا ہونا یا جس امتحان والے ہم حال میں یا جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ کا یہ کہہ دینا یہ نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، اس کے اصول اور ضابطوں کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں ترک دنیا کا سبق نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ عین دین یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ ہے، ہم مسافر ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن مسافر اپنی مسافت یا اپنی راہ پر قدم بقدم نہیں چلے گا تو منزل کو کیسے جائے گا؟ تو دنیا کو راستہ لینا چاہیے۔ اب راستے پر قدم بقدم چلنا ہے نا تو منزل کی طرف جائے گا۔ راستے کا ہو کر رہ جائے تو منزل تک نہیں پہنچے گا۔ راستے کا استعمال منزل کے لیے کرے تو اللہ توفیق دے تو مسافر با منزل ہو جائے گا۔ تو یہ نقطہ اور باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے اس میں زینت دی ہے۔ اب یہ تخلیقی ہے، یہ انسان کی ذاتی نہیں، تخلیقی طور پر ہے، لیکن شعور اسے عطا فرمایا کہ اس کی حدودوں کو جو دی گئی ہیں ان کی جو ہے وہ کا لحاظ اور ان کے مطابق عمل کرے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سفر ہے، دنیا یہ مسافر خانہ ہے، تو یہ دنیا کے ساتھ اس ساری ہر شے نے بھی ختم ہو جانا۔ جب خلق کی بات آ رہی ہے تو کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، تو جب ہر شے کو فنا ہے تو پھر یہ مال و دولت کہاں رہ جائے گا؟ تو یہ بھی تو فنا ہو گیا۔ اب یہ وہاں عقل اور شعور کی بات آ رہی ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ اسے بروئے کار لائے تو یہ حقیقت اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو دین اور دینی امور اور ان کے جاننے کا ایک موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، اور بالعموم ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دین کا جاننا جو ہے وہ مولانا کا کام ہے اور انہی کے ذمہ ہے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ دینی امور میں ماہر ہونا یہ ہمارے لیے ایک استاد مہیا کرتا ہے۔ ضروریات دین کا جاننا میری اور آپ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہیں جانیں گے تو ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو فرائض کا جاننا کیا پھر فرائض میں داخل نہیں ہوگا؟ تو جب ہم فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم جانیں نہیں اور کہیں کہ دین تو مولانا کے ذمہ ہے، جہاں ضرورت پڑے گی اسے بلا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا تو جو ختم کرنا ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو جو اس کا جنازہ کرنا ہے، تو پھر مولانا تو ہماری قبر میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، تو ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ضروریات دین کا ہم نے جاننا ہماری ذمہ داری، اس لیے ہم مکلف، اس لیے کہ ان تمام محبتوں میں اللہ نے یہ اشیاء بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ حیات بھی عطا فرمائی ہے، اور ہم اس مسافت پر قدم بقدم چل رہے ہیں۔ تو جو چل رہا ہے، جو مخاطب ہے، حساب اس نے نہیں دینا، اس کی جگہ کسی اور نے دینا ہے۔ تو جہاں ہم ہیں، جو عمر گزر چکی ہے، یہ فیصلہ انسانی عقل اور شعور کا تقاضا ہے کہ اپنا جائزہ لے لے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ کریم سے معافی مانگ لے، اور اس معافی سے بندہ اپنے معاملات کی طرف ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے پیدا فرمائی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ کریم نے ہر تخلیق کے بعد جو چیز تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم فرما لیا ہے، تو وہ تو کریم ہے، معاف فرماتا ہے۔ وہ اپنائیت تو نصیب ہو کہ میرے اللہ، یہ سمجھ تو آئے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور اس رشتے کی نہ سمجھ رہے کہ میرا اللہ یا میں اس کا بندہ ہوں، تو اسے ہم کہیں کہ بندگی کی معراج مل جائے، کیسے مل جائے گی؟ صرف عبادات ذات کی نسبت ہوں تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ عبادات کرتا گیا، لیکن انا ذاتی تھی، میں اعلیٰ ہوں، میری بہت عبادات، جبکہ ہر معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ عبادات ہیں تو اس کی ہو رہی ہیں، عبادات سے حصول ہے تو ہم اس اہل ہو رہے ہیں کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، یہ نہیں کہ مجھ جیسا عبادت گزار نہیں، ہمیں یہ اہلیت پیدا ہو، یہ اہلیت نصیب ہو کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، جو کچھ ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔
تو یہ تمام حصے موجود ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی محبتیں تو میں نے دی ہیں، جس نے یہ رشتے دیے، جس نے مال کو مال ہونا عطا فرمایا، جس نے زمین کو زمین ہونا عطا فرمایا، جس نے جاندار چرند پرند کو ان کا وجود ہونا اس نے عطا فرمایا، وہ فرما رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سما ہے، یعنی جب دنیا ختم ہوگی تو یہ اشیاء ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انسانی عقل اور شعور کیا ہے جو اسے یہ نہ سمجھا سکے کہ اگر انہی محبتوں میں تم کھو گئے تو پھر اس نے تو تم ختم ہو جانا ہے، تو پھر تیری محبت، تیری چاہت کہاں رہ جائے گی، تیری خواہشات کہاں رہ جائیں گی، تو پھر ہر چیز کھو جائے گی، تو ادھورا معاملہ رہ جائے گا، تیرے تو ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو پھر عقل اور شعور بتاتا ہے کہ جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ کے حبیب سے ہے، اللہ کریم کے حکم کی پیروی ہے، اللہ کریم کے بتائے گئے جو حصے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرۂ دنیا کے ہر پہلو پر نہ صرف ظاہری پہلوؤں میں بلکہ اس درجے پر عمل فرمایا کہ اس کی باطنی حقائق بھی نور ایمان سے بندے کو سمجھ آتے ہیں۔ اب اس راہ کا مسافر ہو تو اسے سمجھ آئے۔ ہم ایک منزل کو پکارتے رہیں اور اس کا راہ اختیار نہ کریں تو پھر مسافر کیسے بمنزل ہوگا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا بھی اس کی، سما بھی اس کا، لیکن جو اس نے حق عطا فرمایا اسے کوئی نہ سمجھے تو پھر انسانی عقل اور شعور کیا ہوا؟ تو حقیقی محبت اللہ کی ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر بندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بندگی جو ہے یہ وہ بندگی ہے کہ جو اسے اللہ کی محبت میں، جو اسے اللہ کریم کے احکامات کی تعمیل میں، جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ کہ ایک امتی کا ہے، ان تمام پہلوؤں میں جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی تکمیل قابل کرتی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ میں نے ابتداءً عرض کی تھی کہ ہم سے پہلے کیا ہے اور ہم سے بعد کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ ہی کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو جب بات ٹھکانے کی آئے گی، رہائش گاہ کی آئے گی، اور اس دنیا کی زندگی کو سفر یا اسے مسافر کا ایک راہ گہ کہا جائے گا، تو اس مسافر خانہ کا تو پھر جب بات ٹھکانے کی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مستقل ہے۔ اگر دنیا جو ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو ٹھکانہ تو پھر بات وہاں ہو۔ تو سمجھ آئی کہ جو انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا، یہ اسے ان حقائق سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اسے سمجھنے کے اہل کر دیتا ہے کہ اس اخروی ٹھکانے کی بات کرتا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا۔ پھر جہاں کی ہمیشگی ہے اس کے مقابل آپ عارضی بات کو لے کر آؤ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر دنیا کی جو زندگی ہے معزز سامعین کرام، کوئی نئی چیز لے آؤ، وہ شے آپ کو بتائے گی کہ یہ عارضی ہے، اس لیے کہ وہ پرانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی وجود کو دیکھ لو، وہ جو ایک معصوم بچہ ایک طاقتور جوان کی شکل اختیار کر رہا ہے، ہمارے سامنے وہ ضعیف میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو کیا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھتے کہ وہ جو بچپنا تھا، وہ جوانی تھی، وہ قائم تو نہیں رہی، نہ بچپنا رہا نہ جوانی رہی، تو وجود ڈھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کسی شے کی بات کر لو، مکان کی بات کر لو، گاڑی کی بات کر لو، ضروریات دنیا کی کسی شے کی بات کر لو، کیا ہم کہتے ہیں ہم نے نیا مکان بنایا؟ کیا وہ سدا نیا رہتا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں ہم نے سواری نئی لی ہے؟ کیا وہ سواری نئی رہتی ہے؟ تو دنیا کی زندگی ہی ایسی ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہی ایسی ہیں کہ یہاں ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان۔ اور جب بات وہاں کی آئے گی جہاں ہمیشگی ہے، کہ جہاں اللہ کریم کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ پھر جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو۔ آپ کسی مزیدار خوراک کی بات کر لیں،
آپ پہلا جو نوالا لیتے ہیں اس کی جو چاشنی ہے دوسرے میں بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے۔ آپ وہ کھانا کھاتے جائیں تو آہستہ آہستہ جب تک آپ کا پیٹ بھرتا ہے وہ لذت نہیں رہتی جو پہلے نوالے کی تھی۔ اس نے فنا کی طرف جانا ہے، کمزوری کی طرف جانا ہے۔ لیکن اہل جنت کے نوالوں پر جب قرآن و حدیث سے آپ پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ان کا اگلا نوالا پہلے نوالے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ وہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہے، اور وہاں شے کمزوری کی طرف نہیں جائے گی، وہاں معاملہ اعلیٰ ہوگا اور پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ساری محبتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، اشیاء اس نے دی ہیں، اور ان سے محبت کا جذبہ اس نے تمہیں دیا ہے، لیکن یہ تکمیل ہے دنیا کی اسباب کے پہلوؤں میں، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی جدت ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہے اور کتنی چیزیں جدید ہمیں مل گئیں، جب انسانی معاشرے نے اس جدت کو زندگی سمجھ لیا، ہمارے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اسباب ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ زندگی تو نہیں۔ تو اسباب دنیا کو اگر ہم زندگی گمان کر لیں گے تو زندگی میں بھی تلخی آ جائے گی معزز سامعین کرام۔ لیکن اسباب کو اسباب تک رکھیں اور مقصد اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی رضا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اللہ کریم ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں معافی عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔